اب جوپٹر جو ہے اس کا ایک پورا جو آسمانی کونسل کے اوپر ستاروں کا چکر ہے اس میں وہ 12 سال کے بعد برج سرطان میں انٹر ہوتا ہے۔ ایریز والوں کے لیے دیکھا جائے تو جوپٹر ریلیٹ کرتا ہے ان کی زندگی میں ان کے نصیب کو۔ ٹورس والوں کو دیکھا جائے تو جوپٹر جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے ان کی زندگی میں ان کی ڈوبی ہوئی رقم کو۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی لوگوں میں آپ نے 2025 میں دیکھا ہے کہ ایک خود اعتمادی بڑھی ہے، بالکل ایسی یہی تسلسل آپ کو سال 2026 میں اس سے زیادہ نظر آئے گا۔ ہر گزرتا سال آپ کو پاکستان میں سیاسی چہرے کوئی بھی ہوں لیکن پاکستان میں آپ کو ترقی اور عروج نظر آئے گا۔ پاکستان کے لیے یہ 10 سالہ دور ترقی کا سفر ہے۔ جی ناظرین، علی اعجاز آفیشیل میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں اپنی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنے نئے مہمان کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مصور زنجانی صاحب، جو سلسلہ زنجانی سے ان کا تعلق ہے، مشہور اسٹرالوجر ہیں۔ آج بات کرتے ہیں زنجانی صاحب سے ایسے ستاروں کی جو 12 سال بعد حرکت میں آئے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ 12 سال جو بعد جو ستارے اپنی حرکت یا پوزیشنز چینج کر رہے ہیں، ان میں کن لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، کن لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، کون سے بروج ترقی پا سکتے ہیں۔ جی زنجانی صاحب کائنڈلی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس میں سب سے پہلے ابتدا میں کرتا ہوں قرآن کی اس آیت سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے وہ جو بروج ہیں ان کی قسم کھا کے بیان کی ہے، والسماء ذات البروج، سورہ بروج کی پہلی آیت۔ اس اعتبار سے بہت سارے ایسے جو باطل نظریات ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علم نجوم کی کوئی ریالٹی یا اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں وہاں سے ٹرانسفر ہوئی ہیں جو ہمارا ریلیجن کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کچھ غلط عقائد جو بیچ میں ایڈ آن ہوتے ہیں، تو جس وجہ سے چیزیں تھوڑا سا ڈسٹارٹ کر دیتی ہیں لوگوں کے ذہنوں کو۔ لیکن اگر آپ اس میں توحید، اللہ کے اوپر توکل اور یہ نیت رکھ کے چلیں کہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ علم نجوم صرف ایک گائیڈ لائن کا نالج ہے، آپ لوگوں کو اسے گائیڈ کر سکتے ہیں، بے شک، لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، آگے ان کی اپنی ڈیسیجن میکنگ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ اب 12 سال کے بعد اگر آپ نے جو ستاروں کی پوزیشنز کی بات کی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آسمانی کونسل کے اوپر ویدک اسٹرالوجی میں ہماری جو ویدک سسٹم ہے، کیونکہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں اسٹرالوجی کے، ٹھیک ہے، ایک ماڈرن اسکول آف تھاٹ ہے اور ایک اولڈ اسکول آف تھاٹ ہے، بالکل ویسٹرن اسکول اور ویدک اسکول۔ اب ویدک اسکول آف تھاٹ کے مطابق ایون ماڈرن میں بھی 12 سال کے بعد جوپٹر جو کہ خیر و برکت کا پلانٹ ہے، کشادگی اور رزق کا پلانٹ ہے، شادی کا پلانٹ ہے، آپ کی عزت، مرتبہ، حصول، آپ کا بیرون ملک سفر، یا ہر وہ خواہش جو کہ آپ کی زندگی میں مثبت اپروچ کی ہو، شرعی طور کے اوپر نیک اور جائز ہو، اور آپ اپنی فیم، پاپولیرٹی اور کشادگی کے لیے انجام دینا چاہتے ہیں، وہ چیزیں لنکڈ کرتی ہیں مشتری کے ساتھ، جوپٹر کے ساتھ۔ اب جوپٹر جو ہے اس کا ایک پورا جو آسمانی کونسل کے اوپر ستاروں کا چکر ہے اس میں وہ 12 سال کے بعد برج سرطان میں انٹر ہوتا ہے۔ اب 12 سال کے بعد جب برج سرطان میں انٹر ہوگا تو یہ وہ پوزیشن ہے جو کہ اس کی ایگزالٹڈ پوزیشن ہے، جو کہ شرفی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کسی بھی ستارے کی بڑی خوش بخت پوزیشن ہوتی ہے۔ جیسے کہ شمس ہے، اس کو یہی پوزیشن ہر سال ملتی ہے۔ وینس ہے، اسے یہی پوزیشن کئی دفعہ سال میں 2-3 دفعہ بھی مل جاتی ہے۔ عطارد ہے، اسے بھی یہ پوزیشن ہر سال ملتی ہے۔ مریخ ہے، اس کو بھی آلٹرنیٹیوز ایئرز میں یہ شرفی پوزیشن مل جاتی ہے۔ لیکن یہ جو شرفی پوزیشن جوپٹر کی ہے یہ آتی ہے 12 سال کے بعد۔ جی ٹھیک تو ہے، آپ نے ایک بڑا مشہور محاورہ سنا ہوگا، بڑا پرانا محاورہ ہے کہ 12 سال کے بعد روڑی کی بھی سنی جاتی ہے۔ ایسے تو یہ اسی طرح کی ایک میتھ یا محاورہ بول لیں کہ وہ لوگ جو کہ 12 سال سے اپنی زندگی میں محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی قسمت کے مقدر کے ستارے کو چمکانا چاہ رہے ہیں، یا وہ یہ امید لے کے چل رہے ہیں کہ کبھی تو ان کو اپنی محنت کا صلہ ملے گا، ٹھیک ہے، یا وہ اس خواب سے جی رہے ہیں کہ کبھی تو وہ اپنی ذاتی پراپرٹی، ذاتی گھر، ذاتی مکان، بیرون ملک سفر، حج عمرہ زیارات کر سکیں گے، یا ان کی اسپیشلی ہماری ایسی بہنیں اور ایسے بچے جن کی شادی نہیں ہو پا رہی، یا آپ جن پسند کی شادی، ہاں شادی، محبت، پسند کی شادی، یا ایسے لوگ جن کی آلریڈی شادی ہو کے ختم ہو چکی ٹھیک اور وہ ہے، دوبارہ سے پھر عقد ثانی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جوپٹر کا شرفی پوزیشن پہ آنا ہر طرح کے فرد کی قسمت کو بدلنے والا ہے، خوش قسمتی کے طور کے اوپر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جب ہم یہ جو پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، ابھی بھی جوپٹر اپنی بڑی ایک کم وقت کے لیے اپنی ایگزالٹڈ ہاؤس میں موجود ہے، لیکن اس کی وہ ڈگریز اس نے اچیو نہیں کی جو کہ اس نے کرنی ہے۔ وہ ڈگریز اچیو کرے گا اگلے سال، سال 2026 میں، اور سال 2026 میں اس کی شرفی پوزیشن کا ہونا بہت سارے لوگوں کی قسمتوں کے مقدر کے ستارے کو تبدیل کر دے گا۔ آپ کو زندگی میں ذاتی پراپرٹی، ذاتی گھر، ذاتی محبت کا حصول، شادی کا حصول یہ دلائے گا۔ اب وہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس زوڈک سائن کے فرد کو کیا ملے گا۔
ٹھیک ہے. کس کی دلی مراد پوری ہوگی, کس کو محبت ملے گی, کس کی شادی ہوگی, کس کو پیسے وز برکت ہوگی, کس کی لاٹری لگے گی, کس کا انعام لگے گا, کس کا سفر ہوگا, کس کا روحانی منصب ملے گا, کس کو پروموشن ملے گی, کس کو جاب ملے گی, کون سا شخص اپنی جاب چھوڑ کے بزنس میں آئے گا. تو یہ تمام تر چیزیں ڈپکٹ کرتی ہیں, ہر زوڈک سائن کے اکارڈنگلی ویری کرتی ہیں ٹھیک کہ ہے. ہر شخص کا چارٹ اس میں ڈفرینٹ ہوگا. تو اس کے اوپر پھر ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کس زوڈک سائن کو کیا بینیفٹ ملے گا, ٹھیک ہے کس زوڈک سائن کو کیا فائدہ ملے گا. سر. پہلے دو جو ہمارے زوڈکس ہیں ان میں بتا دیجیے کہ ان دونوں میں کیا ہمیں فائدہ مل سکتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس شروعات جو ہوتی ہے آسمانی کونسل کے اوپر, جب زمین کا جو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کی, اور تخلیق کرنے کے بعد جب سورج کی پہلی کرن آسمان سے ہماری زمین کے اوپر پڑی, وہ جو پوزیشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے برج ایریز سے, ایریز سے. برج حمل سے. ٹھیک اور ہے. یہ پوزیشن ہر سال رپیٹ ہوتی ہے, اور یہ رپیٹ ہوتی ہے ہر سال 20 یا 21 مارچ کو. ٹھیک ہے. تبھی برج حمل والوں کا جو زوڈک سائن ہے وہ 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے. اوہ. اور اس دن کو ایک روحانی افادیت بھی ہے جسے نوروز کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نوروز عالم افروز, جس کو ناردرن ایریاز میں, ہمارے ہمسایہ ملک میں, افغانستان میں, ایران میں اور پوری دنیا میں سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک نیا سال ہوتا ہے اور نیا جو ہے وہ کیلنڈر ایئر ہوتا ہے اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. پہلا جو زوڈک سائن آتا ہے وہ ایریز ہے. ایریز والوں کے لیے دیکھا جائے تو جوپیٹر ریلیٹ کرتا ہے ان کی زندگی میں ان کے نصیب کو. ٹھیک ہے. 9ویں گھر کا مالک ہے. 9واں گھر ہے آپ کے مذہب کا, روحانیت کا, حصول تعلیم کا, حصول منصب کا, اور آپ کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں آپ لے کے چلتے ہیں ان کو ریلیٹ کرتا ہے. نصیب کا حاکم ایریز والوں کے لیے زائچے کے چوتھے گھر میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہوگا, جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک تو ان کی ذاتی پراپرٹی بننے کا صحیح ٹائم ہے, کہ یہ کوشش کر رہے ہیں, خواہش کر رہے ہیں, یا تو یہ زمین خرید لیں گے, یا پراپرٹی بنا لیں گے, گھر کی تعمیر کر لیں گے, گھر خرید لیں گے. رینٹل پراپرٹی پہ ہیں تو اگر کسی بڑی جگہ موو کرنا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں گے. اپنی سواری کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب ان کو ملیں گے زندگی میں. پھر اس کے بعد کیونکہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں ان کے مذہب کو بھی, ٹھیک ہے. روحانی سفر کو بھی, تو ایسے ایریز افراد جو کہ اپنی زندگی میں عقد ثانی کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ سیکنڈ میرج, تھرڈ میرج, ان کے اسباب زندگی میں ان کو ملیں گے. اس کے بعد ایسے ایریز والے افراد جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ کسی بھی طور کے اوپر اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو زندگی میں کامیابی ملنے کے چانسز ہیں. ایسے افراد جو کہ بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند ہیں, روزگار کے سلسلے میں ہو یا کسی روحانی سفر کے سلسلے میں ہو, اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کو منتھ آف جون سے آنورڈس 2026 میں کامیابی ملنے کے چانسز بہت اچھے ہیں. پھر اس کے بعد جوپیٹر کی یہیں سے چوتھے گھر سے بہت اچھی نظر پڑے گی ان کے کریئر کے گھر کے اوپر. ٹھیک ہے. تو ان کو کریئر میں کامیابی ہے, کریئر میں ترقی ہے, نئی اپرچونیٹیز ہیں, نیا بزنس اگر شروع کرنا چاہتے ہیں ایریز والے افراد تو ان کی زندگی میں کامیابی, عروج اور ترقی ہے. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن, اور وہ آتا ہے دوسرا زوڈک سائن ٹورس برج. ٹورس والوں کو دیکھا جائے تو جوپیٹر جو ہے وہ ریٹ کرتا ہے ان کی زندگی میں ان کی ڈوبی ہوئی رقم کو, ان کے پھنسے ہوئے پیسوں کو, ان کی وراثت کو. سیکنڈلی طور کے اوپر جوپیٹر ریلیٹ کرتا ہے ان کے ایسے خوابوں کو, ایسی خواہشات کو جو کہ لوگوں کے ساتھ لنک کرتی ہیں, یا ان کی زندگی میں ان کے محنت کا صلہ ملنے کو, یا ان کی زندگی میں ذاتی بزنس کریئر سے مالی طور پہ بلیسنگ کو, یا یہ اپنی زندگی میں جو لوگوں سے چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو ریلیٹ کرتا ہے. اور یہ موجود ہے ان کے زائچے کے تیسرے گھر میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ. تیسرے گھر سے سیدھی 7ویں نظر پڑے گی ان کے 9ویں گھر نصیب کے گھر کے اوپر. تو اس اعتبار سے ٹورس والوں کے زائچے میں ایک تو ان کو خود اعتمادی کا بڑھاوا ہوگا, ان کے ایسے خواب پورے ہوں گے جو کہ 12 سال سے نہیں ہو پائے, یا 12 سال سے جس اسٹرگل میں, جس مرض میں, جس کیفیت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے مقدر کو اب تبدیل کرے گا. ان کو اپنی زندگی میں اپنی محنت کا صلہ ملنا شروع ہوگا, ان کو لوگوں سے جو فوائد بلیسنگز نہیں مل رہی وہ ملنا شروع ہوں گی, یا اپنی زندگی میں اپنے ہر خواب کو 2025 میں آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ان کے زائچے میں بھی یہ انڈیکیشنز ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی کورٹ کیسز ہیں, کوئی لٹیگیشن کا مسئلہ ہے, کوئی وراثتی پنچایتی مسئلے ہیں, تو وہ یہ تمام تر مسائل ان کی زندگی میں سلجھیں گے. پھر ٹورس والے افراد بھی 9ویں گھر کے اوپر جوپیٹر کی اچھی نظر ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کوشش کریں گے, ہائر ایجوکیشن کے لیے کی گئی کوششوں میں کامیابی ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے گھر سے جوپیٹر کی 5ویں نظر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. 5ویں نظر پڑے گی ان کے 7ویں گھر کے اوپر جو کہ شادی کا گھر ہے. ٹھیک ہے سر. ٹورس والوں کے لیے اس اعتبار سے بھی یہ سال بہت اچھا ہوگا کہ ایسے ٹورس افراد جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور اپنی زندگی میں اپنی جو ہے نصیب کشائی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, شادی کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو ان کی زندگی میں ایسے اسباب ملیں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زندگی میں ان کی شادی کے لیے اسباب مہیا کرے.
تو اس اعتبار سے ٹورس افراد کے لیے شادی کا سال بھی ہے۔ بہترین سال ہو۔ جی اچھا سر، یہ تو آپ نے بتا دیا پہلے 2 سٹارز، یہ تو ماشاءاللہ بڑی کامیابی ہے ان سٹارز کے بارے میں، اور 2026 خیر کے سال ہوگا۔ بٹ کیا آپ سر پاکستان کو بھی کسی ایٹ ورلڈ سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں کہ 2026 پاکستان کے بھی بڑا خیر کا ثابت ہوگا؟ دیکھیں 2026 سے پہلے اگر ہم بات کر لیں 2025 کی، جی سر۔ نومبر 2024 سے پاکستان کے ذائچے میں 10 سالہ ترقی کا ایک عروج کا دور شروع ہوا، جسے ہم لوگ 10 سالہ دور کہتے ہیں، جو کہ ستارہ زحل کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کے ذائچے میں زحل جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے اس کی عزت کو، ترقی کو، کامیابی کو، اور زحل بیسیکلی ہماری اسٹرالوجی میں چیزوں کو اپنی اصل کی طرف لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چیزیں اپنی اصل کی طرف پلٹاتا ہے۔ تو 2024 نومبر سے جب یہ پوزیشن چینج ہوئی ہے، 2025 کا جو سال ہے آپ کمپیریٹیولی دیکھیں کہ پیچھے ماضی میں عوام میں جتنی مایوسی تھی، ڈپریشن تھا، پریشانی تھی، گلوبلی طور کے اوپر آپ بالکل ایک پستی حالی کا شکار ہو رہے تھے، آپ آئسولیشن کی طرف جا رہے تھے، آپ کو خارجہ پالیسیز میں وہ ترقی کامیابی نہیں مل رہی تھی، آپ کو اپریسیشن نہیں مل رہی تھی، اور آپ کسی نہ کسی طور کے اوپر ایسے ٹیگ یا ایسی مینٹل کنڈیشن میں جا رہے تھے کہ مطلب آپ جو ہے وہ صرف پوری دنیا میں ایک ایسی پاور ہے، آپ کی جو ہے سپر پاور کے مقابلے میں ایک ایسی آپ اٹامک پاور ہیں کہ جو بجائے کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہونے کے دوسروں کے لیے منتظر رہتی ہے کہ وہ کب ان کو فنڈز دیں۔ تو بیسیکلی 2025 میں یہ کانسیپٹ آپ کا ٹوٹلی چینج ہوا۔ 2025 پہلا سال ہے 2024 کے بعد، کہ جس میں جنوری کے مہینے میں شنگھائی کانفرنس پاکستان میں ہوتی ہے، تو ایک گلوبلی طور کے اوپر آپ کو ایکسیپٹنس اور آپ کو عزت ملتی ہے۔ پھر اس کے فوری بعد آپ کو منتھ آف مارچ کے اینڈ کے اوپر، یعنی کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی اپریل کے مہینے میں آپ کو اس خطے میں عزت ملتی ہے، گلوبلی طور کے اوپر ریکگنیشن ملتی ہے، انڈیا کے مقابلے کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ایک وہ مقام اور عزت عطا کرتا ہے کہ جس کا ابھی تک لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ دہشت گردی کے اگینسٹ یا اپنے ملک میں انارکی کے اگینسٹ، اپنے ملک میں آپ کی جو بارڈر فورسز ہیں، آپ کے جو بارڈرز ہیں، ان کو سیکیور کرنے کے لیے آپ نے اپنے ایسے افراد کو ملک سے نکالنا شروع کیا، پروسیس کرنا شروع کیا، جو کہ بلا وجہ آپ کی معیشت کے اوپر ایک بوجھ کی صورت میں ہے، بالکل ٹھیک کہ ہے۔ چیزوں کو آپ تھوڑا سا بہتر کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پولیٹیکلی حالات کچھ بھی ہوں، لیکن پاکستان کے اعتبار سے جو آپ کا ایسے پاکستانی ہیں جو کہ بیرون ملک رہ رہے ہیں، وہ جس ذہنی پستی کا شکار تھے کہ شاید انہوں نے واپس ملک نہیں آنا، یا جو ہے باہر رہتے ہوئے انہوں نے صرف اپنے ملک کو اسی کنڈیشن میں دیکھنا جو کہ خرابی کی طرف ہے، تو ان کا مرائل جو ہے وہ 2025 میں نسبتاً بلند ہوا، بالکل ٹھیک ہے کہ وہ باہر رہتے ہوئے ایک عزت والی زندگی گزارنے کی طرف آئیں۔ سوچ ان کی بہت ڈیولپ ہوئی ہے، پازیٹیو ہوئی ہے، پاکستان کے اوپر، پاکستان کے فیوچر کے اوپر، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، آرمی کے اوپر لوگوں کا دوبارہ سے اعتماد بحال ہونا شروع ہوا ہے۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی لوگوں میں آپ نے 2025 میں دیکھا ہے کہ ایک خود اعتمادی بڑھی ہے۔ بالکل ایسے یہی تسلسل آپ کو سال 2026 میں اس سے زیادہ نظر آئے گا۔ سال 2026 میں جب جوپٹر جو ہے پاکستان کے معیشت کے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ آئے گا، تو پاکستان اکنامیکلی طور کے اوپر رائز کرنا شروع کرے گا۔ پاکستان میں جو ابھی بزنس تھوڑا سا ختم ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ہونا چاہیے، لیکن سال 2026 میں اس طرح کی انڈسٹریز پاکستان میں آتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جس سے پاکستان کو کہیں نہ کہیں سے انکم جنریٹ ہوگی، پاکستان کی معیشت گرو کرے گی، پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ عروج کی طرف آئے گی، اور پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی ایک بہتر پوزیشن پہ آئے گی۔ اور یہ تسلسل سے 2026 تک نہیں رہے گا، بالکل ٹھیک، یہ 2034 تک چلنا ہے، کیونکہ یہ 10 سالہ دور ہے، اور ہر گزرتا سال آپ کو پاکستان میں سیاسی چہرے کوئی بھی ہوں، لیکن پاکستان میں آپ کو ترقی اور عروج نظر آئے گا۔ تو پاکستان کے لیے یہ 10 سالہ دور ترقی کا سفر ہے۔ ناظرین، مصور زنجانی صاحب نے آپ کو ان تمام سٹارز کے بارے میں بھی حقائق کے لیے آگاہ کیا کہ کون سے سٹارز اس 2026 میں ترقی پائیں گے، اور میرے خیال سے تو یہ 2026 پاکستان کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے برکت کا سال ہوگا اور کامیابی کا سال ہوگا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔